یہ ایک کہانی ہے جیون نگر میں رہنے والی آسنات کی، جو اپنے شوہر زہیب کے ساتھ اور اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زہیب نہایت کھڑوس اور بدتمیز آدمی تھا۔ وہ انڈوں کا بیپار کرتا تھا۔ ایک دن زہیب شام کو گھر آتا ہے۔ آسنات اس کے لیے کھانا لگاتی ہے۔ کھانا دیکھ کر زہیب کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے وہ آسنات سے کہتا ہے، ارے یہ کیا تم روز روز دال بنا لیتی ہو؟ تمہیں بنانے کے لیے کوئی سبزی نہیں ملتی؟ آسنات کہتی ہے، آپ جتنے پیسے گھر لاتے ہیں اس سے یہ دال ہی خریدی جا سکتی ہے۔ سبزیوں کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بس اب جا کے میرے لیے آملیٹ بنا کے لاؤ۔ آسنات مزید کچھ کہے بنا ہی آملیٹ بنانے چلی جاتی ہے، کیونکہ کھانے پہ چلانا زہیب کی عادت تھی جس کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ آسنات زہیب کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی آملیٹ بنا لاتی ہے۔ ارے واہ ماں، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ یہ آملیٹ بہت مزیدار ہے، مزہ ہی آ گیا۔ اتنا بھی مزے کا نہیں ہے، اور تم دونوں اپنی ماں کو سر پہ مت چڑھاؤ۔ اگلے دن صبح زہیب کام پر چلا جاتا ہے، جبکہ دونوں بیٹے اسکول چلے جاتے ہیں۔ آسنات گھر پہ اکیلی ہوتی ہے۔ دوپہر کے قریب کوئی ان کے گھر دروازہ پیٹتا ہے۔ آسنات جھٹ سے دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے ایک شخص ہوتا ہے جو آسنات سے کہتا ہے، ارے بھابھی، وہ زہیب۔ کیا ہوا زہیب کو؟ ارے اسے کچھ نہیں ہوا، وہ مالک کی ساری رقم چوری کر کے فرار ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ مالک سے بہت سا قرض بھی لے چکا ہے۔ قرض؟ تم کس قرض کی بات کر رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی قرض نہیں لیا۔ لیکن اس نے مالک سے قرض لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد پولیس بھی پوچھ تاچھ کرنے آئے گی۔ آسنات کے تو سر پہ جیسے بہت بڑا پہاڑ ہی گر گیا ہو۔ دونوں بیٹے بھی اسکول سے واپس آ چکے تھے، اور تھوڑی دیر بعد پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کے پوچھنے پر آسنات کہتی ہے، صاحب مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص اس وقت کہاں ہے، اور کب اس نے قرض لیا اور کب چوری کی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس شخص نے ہماری زندگی جہنم بنانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ پولیس جان چکی تھی کہ آسنات اس سب سے ناواقف ہے، تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کئی دن بیت جاتے ہیں، لیکن زہیب کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن آسنات گہری سوچ میں ڈوبی گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کے دونوں بیٹے آتے ہیں۔ اماں، آپ بابا کا انتظار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمیں ایسے بابا نہیں چاہیے۔ ارے میرے بچے، باپ کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے، بالکل ایک سائبان کی طرح، بالکل ایک درخت کی چھاؤں کی طرح۔ ماں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سائبان بننے کی کوشش کی ہو کبھی؟ بیٹے کی یہ بات سن کر آسنات رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر میرے بچوں کو ایسا بابا نہیں چاہیے تو مجھے بھی ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ اور وہ دونوں بھائی خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آسنات ابھی بھی اپنے شوہر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن زہیب کو نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ آسنات کی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب فاقوں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آسنات کے دونوں بیٹے اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن صبح بچے ماں سے کہتے ہیں کہ ہمیں آملیٹ کھانا ہے، اور آملیٹ کھانے کے بعد ماں کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ اسی وقت آسنات کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھتی ہے